شہر اولیا عالمی کھیلوں کے مقابلے کی میزبانی کے لیے تیار۔ بلوچستان انٹرنیشنل سکواش لیگ اور جنوبی پنجاب سکواش لیگ 15 فروری سے انٹرنیشنل سپورٹس ایونٹ کی میزبانی کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ جنوبی پنجاب پہلی بار سکواش کی میزبانی کے لیے تیار۔ فروری میں بلوچستان انٹرنیشنل سکواش لیگ اور جنوبی پنجاب سکواش لیگ کا میلہ ملتان میں سجے گا۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کی زیر صدارت انٹرنیشنل سکواش لیگ کی تیاریوں کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ایونٹ میں 24 غیر ملکی اور 32 قومی کھلاڑی حصہ لیں گے۔ سکواش کے لیے 9 اور 10 فروری کو ٹیلنٹ تلاش کرنے کے لیے مقابلے ہوں گے، جبکہ انٹرنیشنل سکواش لیگ کے میچز کا باقاعدہ آغاز 15 فروری سے ہوگا۔ فائنل 19 فروری کو کھیلا جائے گا۔ پہلے نیشنل ایونٹ ہوگا جس میں تقریباً 30 سے زیادہ ہمارے نیشنل پلیئرز وہ پارٹیسپیٹ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہمارے آ رہے ہیں یہاں پہ، وہ جو ہے 20+ انٹرنیشنل پلیئرز آ رہے ہیں، وہ بھی انٹرنیشنل ایونٹ بھی فائنل میں ہوگا آخر میں۔ کورونا SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے 300 سے کم شائقین کو بلایا جائے گا۔ اس سلسلے میں شہر کے تمام بڑے چوکوں کو پھولوں سے سجانے اور ایئرپورٹ سے شہر آنے والے راستوں پر خیر مقدمی پینا فلیکس لگائے جائیں گے۔ غیر ملکی کھلاڑیوں کو سرائکی خطے کی ثقافت دکھانے کے لیے قلعہ کونا قاسم باغ پر ثقافتی اشیاء کے سٹالز بھی لگائے جائیں گے۔ ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا ہے، اس میں سالڈ ویسٹ کے حوالے سے PHA کے حوالے سے MDA ہے، سول ڈیفنس ہے، ریسکیو کی ٹیمز ہماری ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، سب نے اپنے اپنے جو بھی ان کی ڈیوٹیز ہیں وہ ہم نے سائن کر دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو اہم شاہراہوں اور مزارات کے اطراف میں صفائی کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ سکواش لیگ کے دوران کورونا SOPs پر مکمل عمل کیا جائے گا۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، رمضان المبارک میں شہریوں کو ملے گا بڑا ریلیف۔ اشیاء خورونوش کی خریداری کے لیے دیہی علاقوں میں موبائل وینز چلیں گی۔ زونل مینیجر یوٹیلٹی سٹورز ملتان انور بلوچ نے نوید سناتی۔ منیجر یوٹیلٹی سٹور انور بلوچ نے مختلف یوٹیلٹی سٹور کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ رمضان شریف کے حوالے سے تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ رمضان شریف سے قبل مزید 70 کے قریب یوٹیلٹی سٹور کھولے جائیں گے۔ شہریوں کو ریلیف مہیا کرنے کے لیے رمضان شریف میں سستے بازار لگائے جائیں گے۔ اسی سال انشاءاللہ 70 سٹورز رمضان سے پہلے اور کھول دیں گے ملتان زون میں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملتان میں یوٹیلٹی سٹور کی 530 کر رہی ہیں۔ رشید آباد میں ایک میگا سپر سٹور بنایا جائے گا، جہاں پر ایک چھت کے نیچے شہریوں کو تمام اشیاء ضروریات دستیاب ہوں گی۔ ان قریب آپ کو خوشخبری دیں گے کہ اس سے بڑا سٹور ہم جہاں پہ رشید آباد سوری وہ بھی عوام کے لیے ماہ رمضان سے پہلے میگا سٹور۔ زونل منیجر نے دعویٰ کیا کہ رمضان المبارک میں یوٹیلٹی سٹور پر شہریوں کو سبسڈی دی جائے گی۔ کیمرامین محمد بلال کے ساتھ ماجد کلاسرا، روہی۔ مارکیٹ کمیٹیاں شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام رہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے پنجاب اور KP کے مارکیٹ کمیٹیاں ختم کر دیں۔ کہا کہ کمیٹیاں عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کو سہولیات دینے کی بجائے ذاتی مفادات حاصل کیے جا رہے تھے۔ انصاف کی فراہمی بھی جدت سے ہمکنار۔ رحیم جا خان کی عدالتوں میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال۔ بیرون ممالک افراد کے بیان ریکارڈ کرنے کے لیے ویڈیو لنک کا استعمال کیا گیا۔ فیملی جج ندیم اصغر ندیم نے ویڈیو لنک کے ذریعے امریکہ میں مقیم خاتون کا ویڈیو لنک بیان ریکارڈ کرایا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، شاہینوں کے شہر میں مشرقی دلہنوں کی خوبصورت عکاسی کی گئی۔ ماڈلز کی عروسی ملبوسات زیب تن کر کے ریمپ پر واک۔ فیشن ڈیزائنر کے تیار کردہ خوبصورت ملبوسات شرکاء ماڈلز اور ڈیزائنرز کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ آئیے آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ سرگودا کے مقامی ہوٹل میں فیشن شو کا انعقاد کیا گیا۔ خوبصورت انداز میں سجی ماڈلز نے ریمپ پر واک کی تو دیکھنے والے داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ برائیڈل ملبوسات زیب تن کیے ماڈلز نے ریمپ پر واک کی۔ مقامی بیوٹیشنز اور خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ایسے فیشن شو سرگودا میں بہت زیادہ ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کا ایکسپیرینس بڑھے۔ میں لاہور سے انوائٹ کی گئی تھی ایز اے ماڈل،
اور مجھے بہت اچھا لگا سرگودا میں آ کر. ماننا پڑے گا سرگودا میں ٹیلنٹ کم نہیں ہے. شو سے قبل بیوٹی ورکشاپ کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں مختلف اضلاع سے بیوٹی ایکسپرٹس نے شرکاء کو آگاہی فراہم کی. سرگودا میں برائڈل فیشن شو کا انعقاد کیا گیا جس میں ماڈلز نے دلہنوں کا لباس زیب تن کر کے حسن کے جلوے بکھیر دیے. کیمرہ مین فیضان خان کے ساتھ فصیح اللہ، سرگودا. لاکھوں ایکڑ زرعی زمین کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. کسانوں کو پانی کی فراہمی کے دعوے کھوکھلے نکلے جبکہ میاں والی میں بھل صفائی کے لیے لاکھوں کے فنڈز کہاں گئے. کاشتکار محکمہ انہار کے خلاف پھٹ پڑے. یہ رپورٹ دیکھیے. پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح میاں والی میں بھی نہروں کو بھل صفائی کے لیے بند کیا گیا. میاں والی میں 1 جنوری سے 13 جنوری تک بھل صفائی کے لیے نہروں میں پانی بند کیا جاتا ہے. اس سال بھی گزشتہ سال کی طرح نہروں کو بند کیا گیا مگر بھل صفائی صرف کاغذی کارروائی تک محدود رہی. کاشتکاروں نے بتایا کہ بھل صفائی کا عمل کہیں بھی نظر نہیں آیا. نہر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کچھ صفائی کا نظام نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. بالکل یہ آپ کو دکھائی دے گا، کوئی اس میں جھوٹ والی بات نہیں ہے. بالکل ادھر کوئی عملہ نظر بھی نہیں آیا. نہروں کی بھل صفائی نہ ہونے پر میاں والی کے کاشتکار انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑے. انہوں نے کہا کہ لاکھوں روپے کے فنڈ کہاں غائب ہو گئے جو بھل صفائی کے نام پر محکمہ انہار کو جاری ہوئے ہیں. بھل صفائی نہ ہونے کی وجہ سے نہری پانی زمینوں تک بآسانی نہیں پہنچ سکتا جس کی وجہ سے فصلوں کو نقصان ہوتا ہے مگر محکمہ انہار کو کاشتکاروں کے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں. کوئی بندہ نہیں آیا، نہ کوئی آیا کہ نہیں، کوئی خبر بھی نہیں ہے بھائی دیکھی کوئی نیڑی آسی کہ نہ آسی. نہر بھری ہوئی پئی ہے. کاشتکاروں نے ڈی سی سے مطالبہ کیا ہے کہ نوٹس لے کر انکوائری کروائیں تاکہ پتہ چل سکے کہ جاری ہونے والے فنڈ کہاں استعمال کیے گئے ہیں. بھل صفائی کے بعد نہروں میں پانی کی جو روانی ہے اس میں تیزی آ جاتی ہے اور پانی زمینوں تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے مگر بھل صفائی نہ ہونے کی وجہ سے میاں والی کے کاشتکاروں کو پریشانی کا سامنا رہے گا. کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی. کوٹ ادود رائے چناب میں رنگپور بہرامپور کے مقام پر زمینی کٹاؤ دریائی کٹاؤ سے بستیوں کو بچانے کے لیے شروع کیے گئے دونوں سپر بند نامکمل. زمینی کٹاؤ میں تیزی آ گئی. علاقہ مکین پریشان، کہتے ہیں فنڈز نہ ہونے کے باعث سپر بند ادھورے چھوڑ دیے گئے. متعلقہ حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ کیا گیا. رنگپور بہرامپور کے مقام پر دریائے چناب میں زمینی کٹاؤ جاری ہے. دریائے کٹاؤ سے بستیوں کو بچانے کے لیے شروع کیے گئے دونوں سپر بند تاحال نامکمل ہیں. اہل علاقہ کے مطابق فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے سپر بند ادھورے چھوڑ دیے گئے. سپر بند نہ بننے پر دیگر بستیوں کا زمینی کٹاؤ شروع ہو گیا. سرکاری ادارے ہی سرکاری خزانے پر بھاری پڑنے لگے. ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا نہ دہندہ نکلا. ایم ڈی اے نے 90 لاکھ روپے سے زائد کا ٹیکس ہی ادا نہ کیا. ڈائریکٹر ایکسائز عبداللہ خان کا کمشنر ملتان کو ادائیگی بارے مراسلہ جاری. ڈائریکٹر ایکسائز عبداللہ خان نے کمشنر کو مراسلہ لکھ دیا. ایم ڈی اے کی جانب سے ایکسائز حکام کو پراپرٹی ٹیکس کے مد میں 90 لاکھ روپے ادا کرنے ہیں. متن میں کہا گیا ہے کہ بارہا نوٹس کے باوجود ایم ڈی اے کی جانب سے ٹیکس ادائیگی نہیں کی جا سکی. کورونا نے کینسر کے مریضوں کو مشکل میں ڈال دیا. ملتان میں کینسر سے متاثرہ مریض بلک پڑے. کینسر کے مریضوں کی ادویات کے فنڈز کم پڑ گئے. ادویات کی فراہمی کم ہونے پر مریض ادویات خریدنے پر مجبور ہیں. وائس چانسلر نے کہا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے فنڈز میں مشکلات کا سامنا ہے. ادویات مہنگی ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر فری ادویات فراہم نہیں کر سکتے. نشتر ہسپتال میں کینسر کے مریضوں کو ادویات کی فراہمی کم کر دی گئی. کینسر کے مریض باہر سے ادویات خریدنے پر مجبور ہیں. مریضوں کا کہنا ہے کہ کینسر کی ادویات کافی مہنگی ہے. حکومت اس حوالے سے نوٹس لے. دوسری جانب وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر احمد اجاز کا کہنا تھا کہ 1 سال سے کووڈ کی وجہ سے فنڈز کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے. ڈیرہ غازی خان ٹیچنگ ہسپتال میں کروڑوں کی کرپشن کی گئی. ادویات کی خریداری میں 13 کروڑ کا گھپلہ سامنے آیا جبکہ نیب کا کرپٹ افسران کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے. 3 سابقہ ایم ایس، 2 ڈائریکٹر فائنانس اور پرچیز آفیسرز اور اکاؤنٹنٹ کے خلاف تحقیقات کی منظوری دے دی گئی ہے. یہ رپورٹ دیکھیے.
डेरा गाजी खान टीचिंग अस्पताल में बड़े घपलों पर बड़ी कार्रवाई का आगाज हो गया। नैब ने इंक्वायरी के बाद तहकीकात की मंजूरी दे दी। टीचिंग अस्पताल इंतजामिया पर अद्वियात खरीदारी में करोड़ों रुपए खुद बुद करने का इल्जाम है। 3 साबिक MS, 2 डायरेक्टर फाइनेंस, सीनियर परचेज अफसरान और अकाउंटेंट के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गयी। नैब को मौसूल होने वाली दरख्वास्त के मुताबिक टीचिंग अस्पताल में अद्वियात की खरीदारी में तकरीबन 15 करोड़ का घपला किया गया। साबिक MS अतीकुर रहमान चिश्ती, शाहिद सलीम और शाहिद मक्सी से तहकीकात जारी है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिनुल मुल्क, ब्यूरो चीफ DG खान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार इजाफे पर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ने कारोबार पर मनफी असरात पड़ने का खदशा जाहिर कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। साल के शुरू में पेट्रोलियम मसनूआत में तीसरी बार इजाफे पर इंडस्ट्रियलिस्ट शदीद परेशान हो गए। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ख्वाजा सलाहुद्दीन का कहना है कि 1 माह के दौरान पेट्रोल 12 रुपए बढ़ा है। इस सूरत हाल में कारोबार पर मनफी असरात पड़ने का खदशा है। ये शॉर्टेस्ट पीरियड में जो गवर्नमेंट ने जिस तेजी के साथ प्राइसेस को ऊपर बढ़ाया है, इससे जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं उस पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और ये वो वाहिद है कि जब आप पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाते हैं तो इसमें ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ जो बंदे हैं वो तमाम अफेक्ट कर जाते हैं। ख्वाजा सलाहुद्दीन का मजीद कहना था कि रेट्स कंट्रोल ना किए गए तो इंडस्ट्रियलिस्ट को खसारे का सामना करना पड़ेगा। कोरोना से हमारा काम पहले ठप है। रोज पेट्रोल की कीमतों के इजाफे ने परेशान कर दिया है। वजीर आजम से गुजारिश है पॉलिसी पर नजरसानी करें। तमाम जो बिजनेस कम्युनिटी है वो भी वरीड है कि इतनी शॉर्टेस्ट पीरियड में और जिस तरह से आप बढ़ा रहे हैं इससे तमाम जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो भी अफेक्ट करेंगी। तो बराए मेहरबानी मैं ना सिर्फ आने वाले दिनों में इसकी प्राइसेस को ना बढ़ाएं बल्कि जो करंट है इसको रिव्यू करें और इसको कम करें ताकि गरीब आदमी तक ये बेनिफिट पास ऑन हो सके। मुल्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट और इस शोबे से जुड़े तमाम कारोबारी शख्सियात ने पेट्रोलियम मसनूआत के रेट्स को फौरी कम करने का मुतालबा किया है ताकि इंडस्ट्री को बचाया जा सके। कैमरामैन मुगीज शाह के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। मैप्को की निजकारी के हुकूमती फैसले के खिलाफ मैप्को हेडक्वार्टर्स मुल्तान के बाहर वर्कर्स की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। खानवाल रोड 3 घंटे से ज्यादा ट्रैफिक के लिए बंद रहा। गोहर रहमान हमें रिपोर्ट करेंगे। की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी नामंजूर। मैप्को हाइड्रो यूनियन CBA की जानिब से मैप्को हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में निजकारी के खिलाफ बैनर्स भी उठा रखे थे। जो अगला मार्च इंशाल्लाह ताला वो हमारा इस्लामाबाद की तरफ होगा और हम वहाँ जाकर उनको बताएंगे कि हम निजकारी नहीं चाहते, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता है हमारी कौम की, और ये जो जितने भी निजकारी के खिलाफ है हम वहाँ एहतजाज लेकर जाएंगे इस्लामाबाद और धरना देंगे। मैप्को हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाजी धरना 3 घंटे से ज्यादा जारी रहा। इस दौरान खानेवाल रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रहा। CBA के ओहदेदारों का कहना था कि हुकूमत ने फैसला वापस ना लिया तो एहतजाज के दायरे कार को मजीद बढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है इस अदारे को जो कौमी अदारा है इसे भेजना चाहती है। हम तमाम मजदूर सरापा एहतजाज हैं। ये अदारा है मजदूरों ने बनाया अदारा है और मजदूरी चलाना जानते हैं, ये आम आदमी का काम नहीं है। मैप्को वर्कर्स की जानिब से निजकारी के खिलाफ दफातर में भी कलम छोड़ हड़ताल की गई। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान, साथी रिपोर्टर अहमद खान के साथ गोहर रहमान, मुल्तान। डेरा गाजी खान में मैप्को मुलाजमीन की निजकारी के खिलाफ हड़ताल हुई। मुलाजमीन ने निजकारी के खिलाफ नारेबाजी की। ये रिपोर्ट देखिए। खान में भी मैप्को की निजकारी के खिलाफ आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन की जानिब से एहतजाज किया गया। मुलाजमीन की जानिब से मैप्को निजकारी के खिलाफ नारेबाजी की गई। जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा। मुलाजमीन का कहना था कि मैप्को की निजकारी किसी कीमत पर कबूल नहीं। हुकूमत मैप्को की निजकारी का फैसला वापस ले वगरना इस्लामाबाद में एहतजाज किया जाएगा। ये जो हमारे साथ आप जुल्म कर रहे हैं ये बेसिकली मुलाजमीन के साथ जुल्म नहीं है, ये पूरी 21 करोड़ अवाम के साथ ज्यादती है। जो आप नाजायज तौर पे लोगों के पैसे इकट्ठे करके जो IPPs को दे रहे हैं, इनके साथ जो आपने जालिमाना मुआहदे किए हुए उनको क्यों नहीं मनसूख करते। इंशाअल्लाह हम अनकरीब इस्लामाबाद में धरना देने जा रहे हैं। आखिरी धरना हमारा 11 तारीख को है, उसके बाद हम आपके इस्लामाबाद का पड़ाव करेंगे। वापडा की निजकारी हम हरगिज नहीं होने देंगे और रोड पर जाएंगे। हम हर हड़ताल जब भी हमारे कैद का हुक्म आएगा, अब इस्लामाबाद की भी हम तैयारी कर रहे हैं। मुलाजमीन का कहना था कि इसका हुकूमतों ने भी मैप्को की निजकारी की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। निजकारी किसी सूरत नहीं होने देंगे। मैप्को की निजकारी के खिलाफ डेरा गाजी खान में भी मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया गया है और मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत मैप्को की निजकारी ना करे। अगर निजकारी की गई तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान।
सरगोदा इंतजामिया की नाहली मेला मंडी ग्राउंड के तामीराती काम अधूरे रह गए। वॉकिंग ट्रैक, प्लांटेशन और बेंचेस की तनसीब भी न हो सकी। फसीउल्लाह की रिपोर्ट। के बड़े ग्राउंड मेला मंडी में वॉकिंग ट्रैक, प्लांटेशन, बेंचों की तनसीब और पार्किंग के लिए मुरम्मती काम शुरू किया गया, लेकिन डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख के तबादले के बाद सारे काम ठप और ठेकेदार भी गायब हो गए। शहरियों का कहना है कि अफसरान की लापरवाही के बायस पार्कों में सहूलियात दस्तयाब नहीं। जो आपने वादा किया था डीसी साहब ने वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। जो घास का या जो ट्रैकिंग का बेंचेस कहे थे बैठने के लिए वो भी अभी तक नहीं लगे। ये देख लें, ये बस एक छोटा सा ट्रैक ही बना है, वो उधर कैमरे आपको दिखा सकता है, ईंटें वगैरह पड़ी हैं, बिल्कुल घास, बिल्कुल गंदा ग्राउंड है, कोई इसका काम नहीं है। बेंच तो दूर की बात है, बैठने के लिए भी जगह नहीं है इधर। करोड़ों रुपए की लागत से पार्क्स की बहाली का काम शुरू किया गया था जो मुकम्मल ना हो सका। ज़राए का कहना है कि जल्द ज़ेरे इल्तवा मंसूबे मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इंतजामी अफसरान की गफलत के बायस सरगोदा के मेला मंडी ग्राउंड में जारी तामीराती कामों को अधूरा छोड़ दिया गया। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर नायला बाकर से मुतालबा किया है कि तफरीही सहूलियात की फराहमी के लिए अमली इकदाम किए जाएं। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। लिया में तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम रफीकाबाद में जलसे का इनेकाद किया गया। MNA करोड़ मजीद न्याजी समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। जाहिर सरफराज की रिपोर्ट देखिए। में चौबारा के कस्बे रफीकाबाद में तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम तरक्याती कामों बारे मुशावरत के लिए जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें MNA करोड़ मजीद खान न्याजी ने खुसूसी शिरकत की। जलसा गाह पहुंचने पर PTI वर्कर्स ने MNA का शानदार इस्तकबाल किया। मेंबर कौमी असम्बली मजीद खान न्याजी ने कहा कि हल्के में 2 अरब रुपए से जायद मालियत के तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जा चुके, हल्के में पसमानदगी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम चौबारे के लिए मेगा प्रोजेक्ट खान साहब इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे, और जब यूनिवर्सिटी का हम इफ्तिताह कर रहे हैं, अपने करोड़ की यूनिवर्सिटी का जो प्राइवेट में बना रहा हूं, उसकी इफ्तिताही तकरीब में इंशाअल्लाह खान साहब चौबारा के लिए और करोड़ के लिए, तहसील करोड़ और तहसील चौबारा दोनों के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान करने जा रहे हैं, जो कि हमारे लोगों ने आज तक शायद सोचे भी नहीं होंगे। हल्के की आवाम ने तरक्याती प्रोजेक्ट के बारे मुशावरत करने पर मजीद खान न्याजी की काविशों को सराहते हुए कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया। माशाल्लाह बड़े अच्छे काम हो रहे हैं और बड़े अच्छे अच्छे मंसूबे हो रहे हैं, बिजली के और सोलंग के, सीवरेज के, बड़े बेहतरीन, हम बड़े मुतमईन हैं। MNA ने कहा कि तहसील चौबारा में बिजली और सड़कों के मंसूबों समेत स्कूल्स की अपग्रेडेशन की जाएगी। जलसे में मुकामी अफराद ने तरक्याती कामों बारे तजावीज दी, जिस पर मेंबर कौमी असम्बली ने जल्द अज जल्द मंसूबे शुरू करने की यकीन दहानी कराई। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, लिया। जमात इस्लामी मुल्तान ने यकजहती कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। जुनैद अनवर रिपोर्ट करेंगे। इस्लामी मुल्तान के ज़ेर एहतमाम दारुल इस्लाम में यकजहती कश्मीर सेमिनार का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के कायदीन ने इजहार ख्याल किया। साबिक विफाकी वजीर मजहबी अमूर हामिद सईद काजमी का कहना था कि कश्मीरी मुसलमान शहादतों और कुर्बानियों की तारीख रकम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में अलहदगी पसंद तंजीमें अरूज पकड़ रही हैं, जबकि मुसलमानों की जान और माल भारत में भी महफूज नहीं। सब्र का पैमाना अब छलकने को है। समझता हूँ कि सब्र का पैमाना अब छलकने को है, और अगर बैनुल अक़वामी सतह पर जिस तरह इंडिया एक्सपोज हो रहा है, मोदी हुकूमत जिस तरह एक्सपोज हो रही है, अगर ये सिलसिला इस तरह रहा तो ऐन मुमकिन है कि फिर वहां पर कुछ सूरत हाल और हो। जिले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी का कहना था कि तवील अरसे से कश्मीरी लॉकडाउन में है। जमात इस्लामी ने हमेशा मजलूम कश्मीरियों की माशी, सियासी, सिफारती मदद की। उन्होंने कहा कि कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल बाब है। कायदे आज़म ने भी कश्मीर को पाकिस्तान की शहरत करार दिया। अफवाज पाकिस्तान कश्मीर के लिए आगे बढ़े, पूरी कौम उनके साथ है। जमात इस्लामी ने अपने कश्मीरी भाइयों की, चाहे वो मकबूजा कश्मीर के अंदर हो या आज़ाद कश्मीर के अंदर, हमेशा सियासी, सफारती, माली पुश्तेबानी की है। कश्मीर सेमिनार से साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद हराई, साबिक मेंबर सूबाई असम्बली असगर अली गुजर, बाबू नफीस अंसारी, रहनुमा जमात इस्लामी मुनीर बोदला, हसान अखवानी, प्रोफेसर असगर सलीमी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। दूसरी जानिब जामपुर में बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यौम विलादत पर जश्न हुआ। हिजाब रैली भी निकाली गई। खवातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। जावेद इकबाल रिपोर्ट करेंगे।
الکبرا جامپور کے زیر اہتمام بستی گڈن میں یوم جشن ولادت بی بی فاطمہ الزہرا منایا گیا۔ خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ پرنسپل نے فاطمہ الزہرا کی سیرت بیان کی اور ریلی کو لیڈ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عظیم خاتون وہ ہے جو باحجاب رہتی ہے۔ عورت کا اور پردے کا ایک بنیادی ایک ریلیشن ہے، تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر عورت کے بارے میں جو ذکر کیا، اس کی عظمت کے بارے میں، کہ عظیم خاتون وہ ہے کہ جو باحجاب رہتی ہے۔ حجاب ریلی میں شریک طلبہ کا کہنا تھا کہ پردہ عورت کی حفاظت کرتا ہے۔ مسلمان عورت کو حجاب کی اہمیت کو پہچاننا چاہیے۔ پردہ عورت کی حفاظت کرتا ہے، اس کو ریسٹرکٹ نہیں کرتا، اور مسلمان عورت ہونے کے ناطے ہمیں اس فرض کو پہچاننا چاہیے، اور پردے میں رہ کے بھی ہم ہر میدان میں عورت خود کو منوا سکتی ہے۔ جشن یوم ولادت کے موقع پر انسیہ حوریہ نامی طالبہ نے اپنی ماں کو پھولوں کا گلدستہ پیش کر کے محبت کا اظہار کیا۔ بی بی فاطمہ الزہرا کا جشن ولادت ہمیں متحد ہونے کا درس دیتا ہے، جبکہ حجاب عورت کی زینت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ جاوید اقبال، جامپور۔ 18 سالہ خبیب نے جونیئر مسٹر ڈی جی خان کا ٹائٹل جیت لیا۔ خبیب کا کہنا ہے کہ حکومت سپورٹ کرے تو وہ مزید آگے بھی جا سکتا ہے۔ تن ساز سے ملوا رہے ہیں عاشر اشفاق۔ 18 سالہ خبیب بھٹی نے تن سازی میں جونیئر مسٹر ڈیرہ غازی خان کا ٹائٹل جیت لیا۔ کھلاڑی کا کہنا تھا کہ تن سازی کے لیے وہ کئی سالوں سے محنت کر رہا تھا۔ ایک تو دن رات کی محنت کی گئی ہے اس ٹائٹل کے لیے، لوگ تو بس دیکھتے ہیں اسٹیج پہ لڑکا پوز کر رہا ہے، 1-2 دن کی محنت ہوگی، یہ 1-2 دن کی محنت نہیں بلکہ 5 سے 6 منتھ کی محنت ہوتی ہے، جس میں ہم رات دن ایک کر دیتے ہیں، ایک صرف ٹائٹل کے لیے۔ یہ کہنے کے لیے تو صرف ایک ٹائٹل ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے۔ خبیب بھٹی کے استاد کا کہنا تھا کہ باڈی بلڈنگ کرنے سے نہ صرف انسان صحت مند رہتا ہے بلکہ بری عادات سے بھی بچا رہتا ہے۔ باڈی بلڈنگ جو ہے ایک اچھی گیم ہے، اس کو اگر پروموٹ کیا جائے تو یہ آگے تک بچہ جا سکتا ہے۔ مہنگی گیم ہونے کی وجہ سے اکثر سٹوڈنٹ جو ہے نا باڈی بلڈنگ میں آگے نہیں جا سکتے۔ اگر گورنمنٹ کی سطح پر ان بچوں کی امداد کی جائے، ہیلپ کی جائے تو انشاءاللہ یہ گیم بہت آگے جائے گی۔ خبیب بھٹی کا مزید کہنا تھا کہ اگر سپورٹ کی جائے تو وہ مزید آگے بھی جا سکتا ہے۔ تن سازی کے حوالے سے نوجوان نسل میں کافی جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ کھیل مہنگا ہونے کی وجہ سے نوجوان کافی مایوس بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اگر حکومتی سطح پر نوجوانوں کو سپورٹ کی جائے تو خبیب بھٹی کی طرح اور بھی نوجوان اس طرح کے ٹائٹلز اپنے نام کرتے ہیں اور بری صحبت سے بھی بچ سکتے ہیں۔ کیمرہ مین عثمان نواز کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ کہا جاتا ہے کہ فن کسی کی میراث نہیں ہے۔ ملتان سے تعلق رکھنے والے محسن چاول کے باریک دانے پر نفاست اور مہارت سے ایسے تحریریں لکھتا ہے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے۔ بالکل، یہ رپورٹ دیکھیے۔ ملتان میں فن کی کمی نہیں۔ ملتان سے تعلق رکھنے والا محسن چاول کے باریک سے دانے پر نام اور تحریریں لکھنے میں مہارت رکھتا ہے۔ محسن چاول کے دانے پر نفاست اور مہارت سے ایسے تحریریں لکھتا ہے کہ دیکھنے والے داد دیے بنا نہیں رہ سکتے۔ کی چین اور لاکٹس پر بھی اوزار کی مدد سے خوبصورت تحریریں لکھی جاتی ہیں۔ کی چین پہ نام لکھتے ہیں، انگوٹھی پہ بھی نام لکھتے ہیں، اور گلے کا لاکٹ بنتا ہے اس پہ بھی نام لکھتے ہیں، اور چاول کے دانے پہ بھی ہم نام لکھتے ہیں۔ محسن قلعہ کونا قاسم باغ پر گزشتہ 20 برس سے یہی کام کر رہا ہے۔ قلعے پر آنے والے مقامی شہری ہوں یا دور دراز سے آنے والے سیاح، وہ اس انوکھے سٹال پر ضرور آتے ہیں اور اپنا نام شوق سے لکھواتے ہیں۔ یہ چاول کا دانہ ہے، اس پہ آپ اپنا نام لکھوا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کرتے ہیں جو ہے نا کہ یہ نام لکھتے ہیں، کی رنگز ہیں، آپ کی کوئی بھی جو ہے نا پلاسٹک کی چیز ہے تو اس پہ لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ٹیٹوز جو بہت کاسٹلی ہوتے ہیں، پاکستان میں ابھی بہت کاسٹلی ہیں، مگر یہ دیکھو جو ہے نا ادھر روڈ پہ بیٹھ کے اتنے بہت ہی جو ہے نا کم ریٹس میں جو ہے نا ٹیٹوز بنا رہے ہیں۔ محسن کا کہنا ہے کہ شہری اپنے پیاروں کو بطور تحفہ چاول کے دانے پر نام لکھوا کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ کیمرہ مین عبد الرحمان کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت